کیا کر لیا کرو؟ اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہ ہم جو مار رہے ہیں یہ نہ مارنا کافر کو ہو تو مار دیں ہم۔ اب دیکھیں قرآن ہر چیز کو بیان کر رہا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ قرآن صرف نماز روزہ بیان کرتا ہے، زندگی کا ہر شعبہ، ہمارے گھریلو معاملات ہوں قرآن اس کو بھی ڈسکس کرتا ہے، ہمارے معاشی معاملات ہوں کاروبار کے قرآن اس کو بھی ڈسکس کرتا ہے، اور دیگر ہماری زندگی کے معاملات کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اب راہ حق میں لڑنا ہے، یہ نہیں ہے بھائی جو آ گیا تو چلو بھائی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میرے مالک کا فرمان ہر معاملے میں ہماری مدد کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو اچھی طرح کیا کیا کرو؟ تحقیق کر لیا کرو۔ اچھا، اب اسی آیت کے اندر جہاں یہ آیت کریمہ ختم ہو رہی ہے تو پھر ذرا ایک دفعہ پھر دیکھیے گا نیچے، دوبارہ پھر فتبینوا کا لفظ ہے۔ فتبینوا کا مطلب ہے تحقیق کرو، اچھی طرح چھان بین کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں ہمارا دین جو ہے ایسے نہیں غلط فہمی کے اوپر ہی کام چلاتے جاؤ۔ اور سورہ حجرات میں، سورہ حجرات اور 26واں پارہ، وہاں پہ اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، کوئی بندہ باہر سے خبر لے کے آئے، یہ نہیں کہ اس نے کہا تو چل بھائی پیچھے پڑ گئے، فتبینوا، خوب تحقیق کیا کرو۔ یہ چیز کلام مجید کے یہ الفاظ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اگر ہم سمجھیں کوئی بات بھی ہو تو یہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا تو اس کے پیچھے لگ گئے، ممکن ہے کہ اس کو سمجھنے کے اندر غلطی لگ گئی ہو۔ حضرت صاحب ایک خبر کے اوپر نے اپنے سارے، اس نے یہ بات کہہ دی تھی آپ کے بارے میں، ممکن ہے اس نے کسی اور رنگ میں کہی ہو، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہوگا وہ، اور آپ اپنے تعلقات خراب کر بیٹھے، رشتہ داری کے معاملات کو ختم کر بیٹھے۔ تو یہ کلام مجید کے الفاظ کوئی ہماری توجہ چاہتے ہیں۔ اللہ کا کلام اس معاملے میں ہمیں کیا کیا اس کی مالک کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے، ہمیں زندگی کے کیا کیا وہ رنگ ڈھنگ سکھا رہا ہے۔ سراپا کرم ہی کرم ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو کیا کر لیا کرو؟ فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اچھا، جب ہم باقی چیزوں میں ہم تحقیق کر لیا کریں، دین کے معاملے میں ہم نہ کر لیا کریں؟ دین کے معاملے میں کتنے مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، دین کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جناب والا ہم بغیر تحقیق کے
خود چل پڑتے ہیں اور غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب تم کسی سے پوچھو تو دیکھ لیا کرو تم کس سے پوچھ رہے ہو۔ تم نے مسئلہ پوچھنا ہے، دین سیکھنا ہے، تو یہ تو دیکھو کہ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ ہر ایک سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو، جو اہل ذکر ہیں، جو جانتے ہیں، جو حقیقت کو جانتے ہیں، مسئلے کی، قرآن و حدیث کی حقیقت کو جانتے ہیں، ان سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو۔ اگر کسی ایسے سے جا پوچھا جو خود بگڑا ہوا تھا، جی، جس کا اپنا نظریہ قرآن اور حدیث کے مخالف تھا، تم نے اس سے جا سیکھا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ خود بھی گمراہ تھا اور تمہیں بھی۔ میری بات سمجھ گئے؟ اور آج کل میں تو آپ یہ صحیح بات کر رہا ہوں، آج کل اکثریت لوگوں کی اس وجہ سے خراب ہو رہی ہے، سمجھ کوئی نہیں ہوتی ہے، چل بھائی کوئی معاملہ ہوا، یوٹیوب کھولا، چلو جی اس کے اوپر جناب والا جو بیٹھا ہوا ہے وہاں تو پتہ نہیں طرح طرح کی دنیا جہان کے جناب ہر ایک اپنی مرضی کا جناب وہاں بیان کر رہے۔ سمجھو یار، باقاعدہ حکم ہے کہ تم دین دیکھو کس سے تم دین سیکھ رہے ہو۔ یہاں حضرت صاحب باقاعدہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ یہودی ہوتے ہیں، اور ہماری کتنے لوگ، ہم اپنے میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں کتنے یہودی ہوتے ہیں اور ہماری مسجدوں کے اندر امامت کرا کے چلے جاتے ہیں۔ تو تم دیکھو تو صحیح، تم کس سے دین سیکھ رہے ہو حضرت صاحب؟ مسئلہ پوچھنا، اس جس سے مسئلہ پوچھ رہے ہو اس کا اپنا بھی کوئی مبلغ علم ہے کہ نہیں؟ مسئلہ پوچھ رہے کس سے؟ ایک پٹھان بیچارہ چھلیاں بیچنے والا، داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، فوٹو پہلے گئے، چلو جی سمجھو بھائی اس کی بھی داڑھی ہے، اس سے مسئلہ پوچھ لو۔ اس کو کیا پتہ بیچارہ؟ جو ناسخ منسوخ کو نہیں جانتا، جو احادیث کو نہیں جانتا، جی، جو صحیح میں، ضعیف میں اور حدیث کی اقسام ہیں ان میں، ان کے اندر فرق نہیں جانتا، بعض اوقات احادیث ہوتی ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں، ابھی کئی دن ہم نے دیکھا بھی یہ بھی حدیث آ گیا، یہ بھی حدیث، ان دونوں حدیثوں کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ تو مسئلہ ہر کوئی تھوڑا بتا سکتا ہے۔ اس لیے کلام مجید میں اللہ کریم بیان فرماتا ہے تم کیا کیا کرو؟ تحقیق کیا کرو۔ جی اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو کیا کر لیا کرو؟ تحقیق کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہیں سلام کہہ رہا ہے، لمن القا الیکم السلام، جو تمہیں کیا رہا ہے؟ السلام علیکم کہہ رہا ہے۔ ولا تقولوا، اسے نہ کہو، کیا نہ کہو؟ لست مومنا، بھئی یہ مومن نہیں ہے۔ وہ شور مچا رہے ہو، بھائی میں کون ہوں؟ میں مسلمان ہوں۔ آج بھی ہمارے یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تو میں مسلمان ہوں، یہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سمجھائیے حدیث رکھتی نہیں ہے گھر میں۔ وَلَا تَقُولُوا، تم نہ کہو، کیا نہ کہو؟ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اگلا جملہ دیکھنا،
کہ تم مومن ہو، یہ مطلب لمن القا الیکم السلام، جو تمہیں سلام کہہ رہا ہے تم یہ نہ کہو لست مومنا تم مومن ہو۔ پہلے لوگ ہوتے تھے، پہلے ہمارے بڑے صوفیاء، یہ جو بزرگ ہوتے تھے اہل اللہ، اللہ والے، جی حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، حضرت بابا صاحب، حضرت سلطان باہو، یہ ہمارے بزرگ، ان کی زندگیاں گزر گئیں محنتیں کرتے ہوئے، غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرتے تھے، اور آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ داخل کرتے تھے اور یہ خارج کرتے ہیں۔ چنگی ڈیوٹی پڑی ہے بھائی، وہ خارج رجسٹر ہوتے ہیں داخلہ اور خارجہ کے، تو انہوں نے آج کے مبلغ صاحب نے بھائی منصور صاحب انہوں نے خارجے کے رجسٹر پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی خارج، وہ بھی خارج، وہ بھی خارج، وہ بھی خارج۔ تو داخلے والے کسی کو اسلام میں داخل، وہ بزرگ تھے وہ اسلام میں داخل کرتے تھے، اور اگر کسی کی کوئی کہیں کمی ہے، کوتاہی ہے، کمزوری ہے، تو اس کے عقیدے میں، نظریات میں، افکار میں اس کی کیا چاہیے؟ درستگی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، ایک مسلمان کو کافر کہہ کر، جی جو تمہیں سلام کرے اس کو نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، جی اس کو مار کے تم کیا چاہتے ہو کہ وہ جو دنیا کا مال ہے، مال غنیمت، وہ لینا چاہتے ہو؟ وہ جو لشکر تھا انہوں نے اس کو مار دیا نا جی، جس نے ان کو سلام بھی کیا تھا مار دیا، تو اس کا جو مال تھا، بھیڑے بکریاں جانور، وہ لے لیے، مال غنیمت حاصل آ گئی۔ اللہ رب کریم نے ہر چیز کو نا شان نزول بھی دیکھے، اور ہر چیز کو اللہ فرماتا ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا، ایک مسلمان کو کافر کہہ کر مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو۔ مجاہدین، تمہارا مطمع نظر یہ مال غنیمت نہیں ہونا چاہیے، دنیا کا مال، مارو تو دے مال دو، جو قدرت نے تمہارے حق میں لکھا ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ایک مسلمان کو جو تمہیں سلام کر رہا ہے اس کو کافر کہہ کے مارو، تحقیق کرو وہ ہے کافر۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کے پاس بہت مال ہے، مال غنیمت۔ تم ادھر دنیا سے کیا لوگے؟ اللہ کی بارگاہ سے اللہ نے تمہارے لیے اپنے بڑے خزانے رکھے ہیں، تمہیں پروردگار مال غنیمت سے نوازے گا۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا۔ اچھا، اللہ اکبر، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے قرآن کو آج تھوڑا نازل ہوا ہے، یہ تو 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، من قبل مانا اس سے پہلے، کنتم یہ کانا سے ہے، کانا 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 تھا، کنتا کنتما کنتم، تم بھی اس سے پہلے تھے، ویسے تم پہ جیسے وہ اگر ہے تو
تو تم بھی تو پہلے اسی کیفیت میں تھے نا، یعنی تم بھی اسلام سے، دین سے نا آشنا تھے، تمہیں خبر نہیں تھی، پھر قدرت نے تم پہ فضل فرمایا، تم گمراہی کو چھوڑ کے، کفر کو چھوڑ کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، میرے محبوب کی غلام بن گئے۔ تو اسی طرح اس کے اوپر بھی نظر کر لو، کیا پتا کہ قدرت کی اس پہ بھی مہربانی ہو گئی ہو، اس نے بھی کفر کو چھوڑ کے دین کو گلے لگا لیا ہو۔ کذالک کنتم من قبل، جی اس سے پیشتر تم بھی ایسے ہی تھے، پھر کیا ہوا؟ فمن اللہ علیکم، فمن اللہ علیکم، فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پہ احسان کیا۔ یہ جو دین کا ملنا ہے، یہ جو دین کا ملنا ہے نا حضرت صاحب، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جی۔ اور دنیا کفر کی طرف جاتی ہے، دنیا گمراہی کی طرف جاتی ہے، دنیا غلطی کی طرف جاتی ہے جی۔ کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، اور تم جناب والا ادھر نہیں، تم اپنے مال کے حقیقی کی طرف آ گئے ہو، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو، اور تم کوئی معمولی ہو، تم پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے۔ یہ احسان کس طرح ہوا؟ کیسے اللہ نے تمہارے پر احسان کیا؟ اللہ نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیجا، اس حبیب نے رات دن محنت کر کے اپنی جان پہ ظلم سہے، تکلیفیں سہی جی، اذیتیں برداشت کی، تو اس ذات کے صدقے اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جی، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ رب کے محبوب نے ہر چیز سہ کے، تکلیف سہ کے، کیا کیا نہیں سہا، دنیا نے میرے محبوب کو کیا کچھ نہیں کہا، برا کہا، جادوگر کہہ دیا جی، کسی نے کہا شاعر ہے، یہ کلام کیا ہے؟ یہ شعر و شاعری ہے، کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہہ دیا معاذ اللہ مجنون ہے۔ کیا کہہ دیا؟ مجنون کہتے ہیں معاذ اللہ پاگل کو۔ اللہ قرآن کے اندر قسمیں نازل کر کے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، نون والقلم، یہ وہ قسمی ہے، نون والقلم، قسم ہے قلم کی۔ کون سی قلم؟ یہ والی قلم، تیری میری قلم نہیں، وہ قلم جو لوح محفوظ پہ فیصلے لکھتی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی اور قلم کے لکھے ہوئے کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون۔ دنیا آپ کو کیا کہہ رہی تھی، لیکن حضور نے ادھر توجہ نہیں کی، مجھے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور رات بھی دن بھی ہر وقت ہر لمحہ محنت کر رہے ہیں امت کی پر۔ دنیا نے زبان سے بھی بہت کچھ کہہ دیا، مارا بھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور نے اپنا وطن چھوڑ دیا، طائف میں کیا کیا ظلم نہیں برداشت کیے، سارا کچھ کیا مطمع نظر تھا، میرے مالک یہ مجھے نہیں جانتے۔ حضور نے کیسے دین پیش کیا؟ اللہ فرماتا ہے کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تمہارا بھی یہی حال تھا، پھر کیا ہوا؟ فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ سبحان اللہ، یہ بات ہے حضرت،
فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا. تو ذرا کیا کیا کرو؟ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے خیال کرو، فتبینوا، اور بندگان خدا کیا کیا کرو؟ تحقیق کر لیا کرو. ایسے ہی مسلمانوں کے سر نہ اتارتے جاؤ. یہ دہشت گرد کیا کرتے تھے؟ یہ جو آج جناب والا بابا صاحب دھماکہ ہو گیا، آج داتا حضور دھماکہ ہو گیا، آج ہسپتال میں ہو گیا، آج کیا ہو گیا، بازار میں ہو گیا، آج فلاں جگہ دھماکے. دہشت گرد کون ہے جی؟ دہشت گرد اپنے طور پہ وہ کیا ہے؟ اپنے طور پہ وہ مسلمان ہیں. ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں، بہت بڑا ثواب کما رہے ہیں. او حضرت صاحب مہربانی کر لو، قرآن بھی پڑھ لو. یہ آج کے مسلمان کے پاس قرآن سارا کچھ پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، پر نہیں ٹائم تو قرآن کو پڑھنے کا ٹائم نہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھو، تمہیں سمجھ آئے گا. تمہارا رب بار بار کہہ رہا ہے کہ مسلمان کیا کیا کر؟ تحقیق کیا کر. جب ہم ان کاموں میں تحقیق نہیں کرتے، جب ان کاموں میں تحقیق نہیں کرتے، تحقیق کو اگر ہم جدید لفظ میں لے تو کیا ہوگا؟ نہیں وہ تو اردو کا ہوگا نا، ریسرچ. اور آپ کی سائنس اسی سے، اور اس طرف ہم آتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن تو بڑے بڑے راستے دکھا رہا ہے، ہم اس میں غور کرتے نہیں ہیں. جی ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر. پھر اگر اگلی آیت شروع کر دی تو پھر ٹائم پتہ لگ جائے گا. 7 بج گئے. اللہ خیر فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. میرے مالک میرے سب بھائیوں کی خیر فرما، ان جوانوں کی خیر فرما، ان بزرگوں کی خیر فرما، ان بچوں کی خیر فرما. میرے مالک سب کے علم میں، عمل میں، صحت میں، رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما. میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، پیدا کرنے والے تو ہم سے راضی ہو جا. ہماری غلطیوں کو معاف کر دے میرے مولا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے مولا. میرے مولا بے ہدایتوں کو ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما میرے مولا. الہ العالمین مولا تمام عالم اسلام کی خیر فرما. جو مسلمان یہود و ہنود کی زد میں ہیں، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، مولا تو ان کی غیبی امداد فرما، ان کے جان و مال عزت آبرو کا تحفظ فرما میرے مولا. ان کی عزت محفوظ فرما، ان کی جان محفوظ فرما، ان کا مال محفوظ فرما، ان کے گھر محفوظ فرما. بچوں کی خیر ہو میرے مولا، ان جوانوں کی خیر ہو مولا. میرے مالک اپنی خاص رحمت سے کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما، انہیں آزادی کا دن دیکھنا نصیب فرما میرے مولا. ان کی بڑی کامیابی ہے، بڑی محنتیں ہیں، بڑی کوششیں ہیں، بڑی قربانی ہیں. اپنی خاص رحمت سے انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. پیارے وطن کی خیر کر دے. ان بزرگوں کو اپنی خاص مہربانیوں سے، ان کی خالی جولیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے. ان جوانوں کی خیر کر دے میرے مولا. قرآن کو نور عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.